ہمارا چیلنج ہے، تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر آراف کے قرآن پڑھ کے دکھلا، بغیر آراف کے حدیث طیبہ پڑھ کے دکھلا۔ یہ میرے سامنے میں قرآن پاک کا صفحہ کھولوں گا، وہ قرآن پاک کا ایک صفحہ ہی اوپر سے دیکھ کے پڑھ کے دکھا دے، یہ اوپر سے دیکھ کے قرآن درست نہیں پڑھتا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے اندر تجھے زمین کے پر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے علم کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے۔ تو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو ناظرہ حدیث پڑھنا نہیں جانتا، تو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو ضدی ہے، تو انانیت کا پجاری ہے، تو گھمنڈی ہے، تجھے علم کا اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ 1 گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے، 10 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی ہے، اور اس 1 گھنٹے میں صرف اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا۔ اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں گے۔ آپ پر ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ قرآن جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بغیر اعراب کے جو نسخہ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ بس یہ لاسٹ کوسچن ہے، اس پر ایک بندے نے آپ کو چیلنج دیا۔ جی میں بڑا اچھا کوڑ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں، کوئی بریلوی عالم قرآن کا ترجمہ کرے، کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے، اعلیٰ حضرت سے؟ نہیں۔ اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا، آج تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے الفاظ کے چناؤ میں، لیکن تقی عثمانی بھی کہے گا کہ نہیں میں کتنے حضرت کتنے، ٹھیک ہے۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کے جو ان کے بڑے علماء ہیں نا، یہ ان کے ترجمے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ حضرت اور اشرف تھانوی کے مقابلے پہ۔ لہذا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا۔ تو میں کیونکہ پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں تو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے عربی کیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں جاہل ہوں، میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا۔ اب لاؤ کون سا بڑا عالم ہے جو اس سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ میں بخاری مسلم کا، کیا بریلویوں کا بخاری مسلم کا ترجمہ اہل حدیث نے مان لیا ہے؟ اہل حدیث کا بریلویوں نے مان لیا؟ اگر مانا ہوتا تو یہ لادہ ترجمے نہ کرتے، انہوں نے ترجمے کیے اس لیے کہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے۔ جب یہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے، میں کر کے بتا بھی دوں، انہوں نے ماننا تو نہیں، میں تو سولوشن ایڈ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس فرقے کا بندہ ہے نا ہمارے پاس جو آتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت لے جاؤ، یہ حدیث لے جاؤ، تم جا کے نا اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لو، میں بیچ میں سے نکل گیا، میں تو بالکل سولوشن ایڈ پہ کھڑا ہوں، میں پرابلم ایڈ پہ نہیں کھڑا۔ اور آخری بات، آپ کو میں آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک نئی بات کرنے لگا جو آج تک میں نے کیمرے پہ نہیں کی۔ حافظ سعید صاحب جو ہوتے ہیں نا جماعت الدعوہ کے امیر، یہ میرے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی آج تک نہیں کی۔ حافظ سعید صاحب جو ہے نا یونیورسٹی لاہور جو ہے نا، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، اس کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا 1992 میں، انہوں نے بنائی وہ مرکز الدعوہ والارشاد، پھر وہ جماعت الدعوہ بن گئی۔ اس وقت ذرا کشمیر جہاد کا خمار چڑھا ہوا تھا تو ان کو حافظ صاحب کو انہوں نے لانچ کیا۔ یونیورسٹی لاہور میں اکثر ٹیچرز وہابی اہل حدیث ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہے کہ حافظ سعید صاحب تھے اوپر، انہوں نے اپنے بعد بھی وہابی بٹھایا۔ غیر وہابی جب ٹیچر وہاں جاتے تھے نا انٹرویو دینے تو ان کو فیل کر دیتے تھے کہ ان کو تو عربی نہیں آتی۔ آئے میں صدقے تہاڈی میں دائی ہاں، انہوں نے تمہیں ریئل ٹائم دسنا، مجھے خود ایک اہل حدیث نے بتایا جو اس جماعت کا حصہ ہے اور وہ میرے آفس کا کلیگ بھی ہے، میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سمپل مسلم کر دیا، پہلے وہ وہابی مسلمان تھا، اب سادہ مسلمان ہے۔ وہ ان دنوں وہاں پڑھتا تھا، تو چونکہ وہ اہل حدیث تھا، جماعت الدعوہ میں تھا، تو وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا، جیسا کہ تبلیغی جماعت کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ذرا یاری دوستی ہو جاتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپلائی کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کے لیے، تو اہل حدیث مولویوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے اسے ٹیسٹ میں فیل کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسے عربی نہیں آتی، اور اللہ کے فضل سے فیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ ہیں جو فلوئنٹ عربی اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم اردو اور انگلش بول سکتے ہیں۔ دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایکسنٹ بھی عربیوں والا ہے۔ ان کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اہل حدیث مولویوں نے جواب میں عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے فیل کر دیا، تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے نہیں۔ میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، یہ آپ نے ٹویٹر پر کلپ بھی لگایا۔ ہاں جی، تو میں یہی چاہ رہا تھا بات ختم کر جی سرکار، یہ قرآن ہے، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں سرکار، میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے پھر میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ رینڈملی کوئی سما کھول دیں جی، کوئی 5-6 سمے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے۔ نہیں، اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اس سے میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ، میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں، میں اسے اپنے حق میں ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا میں عربی بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے، دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے، اہل حدیث شیعہ
طریقہ کے ترجمے کو نہیں مانتے تو مجھے نہ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا، آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں، میں آپ کو نافع والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. یہ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں یار یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا، وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے، یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے، تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار، کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے میرے متے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ سورہ عذاب ٹھیک ہے نہیں، لیکن سورہ عذاب معروف ہے لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے، وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ ہی پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ العذاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں، میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں نا، پھر وہ ماننا کروڑ روپے جیتے سر، میں تو خوشی ہو گئی. پہلی بات پتہ کیا ہے یار، وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرا تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے آیا، کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں، مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، علماء موجود ہیں. میرے بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہ یار کہ میری تربیت یہ نکلی ہے، تو یہ آپ سمجھیں. عالم کے تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا، میں علماء کے بھی انٹرویو کیا. میں نے بات پتہ کیا ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن داروں کے پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کر دیں. میرا تو لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے، تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا بالکل. اچھا آپ کہیں سے پڑھیں، میں نے ان کو اب میرا بھی چینل لے جائیں. جی یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے. 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے میں نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتاتے ہیں. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں. یہ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر صاحب، قرآن کے ماسٹر تھے، مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی. پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل اس طرح کی کلپ میں آپ کو مانے کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے. غلطی ہونا اور چیز ہے. قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے، زیر زبر پڑی جائے، یہ غلطی ہو جائے. وہ اٹک بھی جاتا ہے بندہ. کیوں نہیں اٹکتا یار؟ نبی علیہ السلام تو بدعت میں ہے کہ آیت ہی بھول گئے تھے. صحابی نے بعد میں کہا یار پھر بات وہی ہے نا، غلطی تو کسی بھی ہو سکتی ہے، اٹکنا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا، آخری دفعہ پڑھا اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے. غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ میں نے زبر کو زیر پڑھا، آپ نے میری اصلاح کی، پھر میں نے غلط پڑھ دیا، پھر اصلاح کی، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ زبر زیر کی غلطیاں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا، وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے. انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول. اب غامدی صاحب ہیں، عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے، شاعری ہے، لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں. وہ قرآن عربی پڑھ نہیں سکتے. وہ پڑھیں گے، میں آپ کو بتا دوں آیات کو کس طرح پڑھیں گے. وہ اے بے تے کر کے پڑھیں گے. وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے، عین ان سے نکل نہیں سکے گی، ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے. عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے. یہ جو اٹک اٹک ہوتا ہے نا، یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں، اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن میں دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا، عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کی منزل نہیں ٹھوکی تھی. اور اگر میں چاہتا تو میں شہادت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں.
اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتا, نہ حدیث کا پتا, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے, لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں